آئے ضرور ہے رتبہ میں محمد سے کم ہے، شیش آئے ضرور ہے رتبہ میں محمد سے کم ہے، اور میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایقان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے 1,24,000 انبیاء کرام جب معراج میں منتظر کھڑے تھے، صفے باندھ کر کھڑے تھے، ہونا یہ چاہیے تھا اللہ حکم دیتے آدم سب سے پہلے آیا ہے، امامت تو کرے گا، نوح سے کہا جاتا تو نے 900 سال تبلیغ کی ہے، امامت تم کرو گے، یوسف سے کہا جاتا حسن تمہیں ملا ہے، امامت تم کرو گے، یعقوب سے کہا جاتا تو بیٹے کی یاد میں روتا رہا ہے، امامت تم کرو گے، موسیٰ سے کہا جاتا کلام کی طاقت تمہیں ملی، عیسیٰ سے کہا جاتا روح پر قدرت تمہیں ملی، ابراہیم سے کہا جاتا خلیل تم ہو، اسماعیل سے کہا جاتا ذبیح تم ہو، لیکن میں قربان اپنے رب کے حکمت و تدبر پر، منتظر زمانہ انبیاء منتظر ہیں، صفے باندھ کر کھڑے ہیں، مصلی امامت پہ آنے والے امام کا انتظار ہے، آگے بڑھنے کی کسی کے اندر جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، میرا رب فرماتا ہے او نبیو ذرا ٹھہرو، دلہا بن کر تمہارا امام محمد مصطفیٰ چلا آ رہا ہے۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ توصیف تیری حد تخیل سے ورا ہے، تمہید تیری نقطہ لولاک لمع ہے، واللیل تیری زلف معمر کا وظیفہ، والضحیٰ تیرے حسین چہرے کی ثنا ہے، یہ لکھ کے قلم تیری قسم توڑ دیے ہیں، لفظوں کے احاطے سے تیری ذات برا ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، طلباء عظام، ارباب خاص و عام، عزیزان ملت، معزز مکرم محترم معززین علاقہ، قائدین شہر، سرفروش غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، جب سے دنیا فانی کا آغاز ہوا تب سے ہی دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، انبیاء آئے، افکار آئے، صلحاء آئے، پیشوا آئے۔ دنیا کا اصول ہے کہ جتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، ہر بادشاہ نے اپنے آخری وقت میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا، کہا افسوس میں اپنے کام کو پورا نہ کر سکا، اس لیے کہ ساری دنیا نامکمل ہے۔ جو بھی دنیا میں برسر اقتدار آیا ہے، جو بھی دنیا میں حکمران بنا، اپنے آخری وقت میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا کہ افسوس میں اپنے کام کو پورا نہ کر سکا، اس لیے کہ ساری دنیا نامکمل ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، جب میں تاریخ کے چہرے پر ایک درخشندہ صورت کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ہستی کبھی فاران کی چوٹیوں پر نظر آتی ہے تو کبھی عرفات کے میدان میں نظر آتی ہے۔ اس آمنہ کے لاڈلے نے عرفات کے میدان میں اپنی وفات سے 3 مہینہ قبل دنیا میں اعلان کر دیا تھا، ببانگ دہل یہ صدا لگا دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے ارضیات پر بسنے والوں، اے دنیا کے لوگوں، میں محمد جس کام کے لیے آیا تھا اس کام کو پورا کر چکا ہوں۔ لیکن حضرات سامعین، جب سرور کائنات آمنہ کا لاڈلا، عبداللہ کا دلارا، تمام مخلوق انسانی کے حسین پھول، خالق کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے تو زبان لرزتی ہوئی نظر آتی ہے،
دل کانپتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اپنی زبان میں یوں کہوں کہ جب آقا کی زندگی کے حسین داستان کی جستجو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو حروف لفظ بننے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، الفاظ جملوں میں تبدیل ہونے کے لیے بے قرار نظر آتے ہیں، جملہ عبارتوں میں تقسیم ہونے کے لیے منتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ حسان اگر دیکھا جائے تو تجھ جیسی شخصیت مکہ کی سرزمین میں کوئی اور دکھائی نہیں دیتی۔ حسان فرمانے لگے کہ آخر مجھ میں ایسا کیا کمال ہے؟ صحابی کہنے لگے کہ جب سے تو ایمان لے کے آیا ہے، جب سے تو نور ایمان سے منور ہوا ہے، تیری فضا اور ہواؤں کو محمد مصطفیٰ کی رحمت نے معطر کیا ہے، تب سے تیرے ہر قدم پر ایک ہی مدح ہے، ایک ہی نغمہ ہے، ایک ہی ترانہ ہے۔ جب بھی تو زبان کھولتا ہے محمد مصطفیٰ کی تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے، تیرے قدم چلتے ہیں ان میں آقا کی تعریف نظر آتی ہے، تو اٹھتا اور بیٹھتا ہے تیرے الفاظ اور انداز کے اندر بھی آقا کی مدح نظر آتی ہے۔ حسان فرمانے لگے کہ ہاں ایسا تو ہے، لیکن تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگے حسان میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں یوں کہوں کہ تو نے آقا کی سیرت کا اپنی زندگی گزار کر حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ تیرا چلنا بھی محمد کی طرح، تیرا بیٹھنا بھی محمد کی طرح، تیرا عمل کرنا بھی محمد کی طرح، تیرا سوچنا بھی محمد کی طرح۔ یقیناً تو نے آقا کی سیرت کا، آقا کی زندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حسان کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حسان نے اسے جکڑ لیا۔ آج سے 1400 سال پہلے حضرت حسان نے جو فرمایا تھا، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے وہ ایک جملہ کافی ہے۔ حسان فرمانے لگے تم سمجھتے ہو کہ یہ جو مجھے عزتیں ملی ہے، یہ جو مقام ملا ہے، یہ جو آقا کے رب کی حمد کرتا ہوں، یہ جو میں مقالہ لکھتا ہوں، یہ جو میں نعت پڑھتا ہوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے الفاظ کے ذریعہ، میرے انداز کے ذریعہ، میرے للکار کے ذریعہ آقا کی مدح بلند ہوتی ہے، نہیں، بلکہ میں تو اسے اس وجہ سے لکھتا ہوں کہ جب نام محمد آ جاتا ہے میرے اشعار کے اندر بھی اجالا چلا جاتا ہے۔ حضور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کی اصلیت کیا ہے؟ عربی لغت میں جتنی بھی کتابیں آج تک چھپی ہیں، رحمت کا معنی ایک ہے۔ رحمت کا معنی راحت ہے، رحمت کا معنی چین ہے، رحمت کا معنی سکون ہے، رحمت کا معنی دکھوں میں کسی کا علاج ہے، رحمت کا معنی جہالت میں علم کی روشنی ہے۔ قرآن آسمانوں سے اترا، میرے پیغمبر پر اترا، کتابیں اور بھی بڑی اتری، قرآن کے اترنے میں فرق ہے، تورات کے اترنے میں فرق ہے۔ تورات آسمانوں سے اتری، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا طور پہاڑ پر چلے جاؤ، 40 دن کا چلہ لگاؤ، پھر میں تمہیں کتاب دوں گا۔ زبور اترنے کا وقت آیا، حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا اپنے معبد خانے میں چلے جاؤ اور کتاب کا انتظار کرو۔ انجیل اترنے کا وقت آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی عبادت گاہوں میں چلے جاؤ اور کتاب کا انتظار کرو۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، جب قرآن میرے پیغمبر پر اترا تو میرے پیغمبر کو کہیں جانا نہیں پڑا، میرے پیغمبر کو کوئی طور کے پہاڑ پر نہیں جانا پڑا، میرے پیغمبر کو کوئی 40 دن کا چلہ نہیں کرنا پڑا۔
بلکہ کیا ہوا، میرا پیغمبر مکہ میں تھا، اللہ نے قرآن کو مکہ میں بھیج دیا، میرے پیغمبر بازار میں گئے، اللہ نے قرآن کو بازار میں بھیج دیا، میرے پیغمبر پہاڑ پر چڑھے، اللہ نے قرآن کو پہاڑ پر بھیج دیا، میرے پیغمبر بدر میں، قرآن بدر میں، میرے پیغمبر احد میں، قرآن احد میں، میرا پیغمبر تبوک میں، قرآن تبوک میں، میرا پیغمبر خندق میں، قرآن خندق میں، حتیٰ کہ میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پر تو قرآن بھی عائشہ کے بستر پر۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے مزدور کی کیا حالت تھی، کسان کی کیا حالت تھی؟ عرب میں رواج تھا عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، پورے عرب میں یہ واقعہ عام ہو چکا تھا، جب کوئی بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ قیصر و کسریٰ میں رواج تھا کہ جب کوئی بچی جوان ہوتی تو اسے پوری خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا۔ ایسے وقت میں جب بچی پیدا ہوتی ہو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا ہو، ایسے وقت میں جب بچی کو وراثت کا کوئی حصہ نہ ملتا ہو، ایسے وقت میں جب عورت صرف استعمال شدہ کپڑے کی چیز تھی، عورت کے لیے کوئی زندگی نہ تھی، عورت کا کوئی آسرا نہ تھا، عورت کا کوئی دنیا میں سہارا نہ تھا، اور عورت کو عام سمجھنے والوں، پیارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا کی انسانیت کو یہ پیغام پہنچا دیا، عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، عورت اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی پر ماں دیکھی ہے، اور میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی اذاں ہوتی ہے، اے ماں میں اپنے ہی آنسو سے وضو کر کے تیرے جینے کی دعا کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو تمام کے تمام جتنے بھی دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں، حضور کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ تمام کے تمام پیارے آقا کی تعریف اپنے اپنے انداز میں کرتے چلے گئے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میری زبان پر جب نام آقا کی سیرت کا آتا ہے تو سب سے پہلے میں صداقت کے در پہ چلا جاتا ہوں، میں صداقت سے پوچھتا ہوں، اے صداقت بتا تو صحیح تیرا محمد سے تعلق کیا ہے؟ تو صداقت مجھے چیخ کر کہتی ہے میرا محمد سے سب سے گہرا تعلق ہے، سب سے مضبوط تعلق ہے۔ میں پوچھتا ہوں تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ صداقت کہتی ہے کہ 40 سال کے زمانے تک آمنہ کے در یتیم بدر الدجا شمس الضحیٰ آمنہ کے آغوش سے جب سے دنیا میں آئے 40 سال تک ایک مثل مشہور تھا کہ وہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں۔ میں وہ صادق ہوں جو آقا کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہوں، اس وجہ سے جب آقا کی تعریف ہوگی سب سے پہلے وصف صدق آئے گا، میری مدح میں میری تعریف میں آقا کا نام نظر آئے گا۔ میں اس سے آگے بڑھ کے تمام کے تمام سے ہوتے ہوئے ایثار و قربانی کے پاس گیا، میں نے کہا تیرے میں اور آقا میں نسبت کیا ہے؟ مجھ سے ایثار و قربانی کہتی ہے کہ تم بات قربانی کی کرتے ہو، میرے محمد تو ایسے قربانی دینے والے ہیں کہ جس کے جسم پر پتھر باندھے جاتے ہیں لیکن وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ فقیروں کا دائی بنتا ہے، وہ فقیروں کو کھانا کھلا کر اللہ کے نزدیک عظمتوں والا بن جاتا ہے۔ میں اس سے آگے بڑھ کے سخاوت کے پاس گیا، سخاوت نے مجھے بتلایا کہ جب نام آقا کی سیرت کا آتا ہے تو سب سے پہلے میں ہوں۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ آقا کی زندگی کے اگر آپ دیکھیں تو حضور عید کے دن نکلتے ہیں، بچے کو سینے سے لگا کر سخاوت کا ثبوت دیتے ہیں، بھوکا کو کھانا کھلا کر سخاوت کا ثبوت دیتے ہیں، پیاسے کو پانی پلا
کھلا کر آقا سخاوت کا ثبوت دیتے ہیں۔ میں اس سے آگے بڑھ کے عظیمت کے پاس گیا تو عظیمت نے مجھے بتلایا، عظیمت چیخ کر کہتی ہے، عظیمت پکارتی ہے کہ اگر آقا کی سیرت بیان کرنی ہے سب سے پہلے میں ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ حضور کی زندگی کے شب و روز دیکھو، دن رات دیکھو، صبح شام دیکھو۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی حضور کے پیٹ پر پتھر ہے، عظیمت کی مثال ہے، کبھی ہاتھ میں تلوار ہے لیکن دشمن کا مقابل ہے، عظیمت کی مثال ہے۔ لوگ آقا پر پتھر برساتے ہیں، آقا مسکراتے چلے جاتے ہیں، عظیمت کی مثال ہے۔ لوگ آقا پر تان و تشنیع کرتے ہیں، آقا انہیں جنت کا ٹکٹ عطا کر دیتے ہیں، عظیمت کی مثال ہے۔ میرے اکابر نے مجھے بتلایا کہ جب انقلاب کی بات آئے گی، جب تبدیلی کی بات آئے گی، آج سے 1400 سال پہلے لوگ جیسے منتظر تھے، جیسے انتظار میں کھڑے تھے، آج کے نوجوان بھی اگر تبدیلی کے متلاشی ہیں، اگر اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو اس تبدیلی کو تلاش کرو جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پوری دنیا کی انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر صحابہ حضور پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں تو یہ حضور کی رحمت ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، صحابہ ایک لمحے میں بیٹھ گئے۔ پوچھا سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹھا؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ کا حکم کانوں میں آیا کہیں دیر نہ ہو جائے میں اسی طرح بیٹھ گیا۔ یہ میرے پیغمبر کی رحمت ہے۔ میرا پیغمبر عالم ارواح کے لیے رحمت ہے، میرا پیغمبر عالم جمادات کے لیے رحمت ہے، میرا پیغمبر عالم نباتات کے لیے رحمت ہے، میرا پیغمبر انسانوں کے لیے رحمت ہے، پرندوں کے لیے رحمت ہے، بے شعوروں کے لیے رحمت ہے، بے زبانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو اس سے آگے بڑھ کر آپ کے کانوں تک یہ بات بھی پہنچنی چاہیے کہ حضرت آدم کی شفاعت میرے پیغمبر کی رحمت ہے، حضرت نوح کی نجات میرے پیغمبر کی رحمت ہے، حضرت یوسف کو حسن ملا میرے پیغمبر کی رحمت ہے، داؤد کو زبان ملی میرے پیغمبر کی رحمت ہے، موسیٰ کو کلام کی طاقت ملی، عیسیٰ کو روح پر قدرت ملی میرے پیغمبر کی رحمت ہے، ابراہیم خلیل بنا، اسماعیل ذبیح بنا میرے پیغمبر کی رحمت ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے میں آپ کو یوں کہوں امام ابو حنیفہ کو دیکھو میرے پیغمبر کی رحمت ہے، ان کا زہد و تقوی میرے پیغمبر کی رحمت ہے۔ حضرت امام ابو یوسف کو دیکھو میرے پیغمبر کی رحمت ہے، امام محمد کو دیکھو میرے پیغمبر کی رحمت ہے، امام مالک کو دیکھو میرے پیغمبر کی رحمت ہے، امام احمد بن حنبل کو دیکھو میرے پیغمبر کی رحمت ہے، ارے ٹیپو سلطان کو دیکھو میرے پیغمبر کی رحمت ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھو میرے پیغمبر کی رحمت ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کو دیکھو میرے پیغمبر کی رحمت ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھو میرے پیغمبر کی رحمت ہے، حضرت حسین احمد مدنی کو دیکھو میرے پیغمبر کی رحمت ہے، حضرت شیخ الہند کو دیکھو میرے پیغمبر کی رحمت ہے، ارے کل اکابر دیوبند کو دیکھو سب کے سب میرے پیغمبر کی رحمت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت کے سر پر دیکھا کہ بڑی سی گٹھری رکھی ہے، فرمایا اماں یہ گٹھری میرے سر پر رکھ دو۔ اس بوڑھی عورت نے حضور کے سر پر گٹھری رکھ دی اور حضور آہستہ آہستہ چلنے لگے، اور چلتے چلتے اس بوڑھی عورت سے پوچھتے ہیں کہ اماں تو مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے، تجھے کون سی پریشانی پیش آئی ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ مکہ میں نعوذ باللہ محمد نامی ایک جادوگر آیا ہوا ہے، وہ لوگوں پر جادو کرتا ہے، وہ لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ ایک ہی خدا سب کچھ دیتا ہے، میں اس سے جان چھڑانے کے لیے مکہ سے نکل رہی ہوں تاکہ اس کا جادو میرے اوپر چل نہ سکے۔
میرے دوستو حضرات سامعین، اگر کوئی اور ہوتا، ہم اور آپ ہوتے تو گٹری کو اٹھا کر ہی اوپر سے نیچے پھینک دیتے، لیکن رب کعبہ کی قسم، اس پیغمبر کو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے، انہیں اخلاق انسانی کا پیکر قرار دیا ہے۔ جب وہ بوڑھی عورت منزل پر پہنچ گئی اور حضور علیہ السلام واپس آنے لگے تو اس عورت نے کہا، بیٹا میں تمہیں یوں جانے نہیں دوں گی، پہلے مجھے اپنا نام تو بتا دو تاکہ جب بھی میں مکہ جاؤں گی تو تجھ سے ضرور ملاقات کروں گی۔ اس بوڑھی عورت نے جیسے اس لفظ کو بولا تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اماں وہ محمد میں ہی تو ہوں جس کو تم سارے راستہ گالی دیتے آئی ہو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، سارا سنسار جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن تیرا چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے مجھے ابھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ آمینہ کے در یتیم تو وہ بدر الدجا ہیں جو کہ فقیروں کے والی بن کے آ جاتے ہیں اور غریبوں کو زمین سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچاتے ہیں، اور ان کا رتبہ اور مقام اگر پوچھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ میرے پیغمبر وہاں پہنچے جہاں حضرت میکائیل نہ پہنچ سکے، میرے پیغمبر وہاں پہنچے جہاں حضرت جبریل نہ جا سکے، میرے پیغمبر وہاں پہنچے جہاں حضرت اسرافیل نہ جا سکے، میرے پیغمبر وہاں پہنچے جہاں حضرت عزرائیل نہ جا سکے۔ اب آؤ نبیوں کی صفوں میں گھستے ہیں، حضرت آدم سے پوچھتے ہیں، آدم آئے ضرور ہیں، رتبہ میں محمد سے کم ہے، نوح آئے ضرور ہیں، رتبہ میں محمد سے کم ہے، شیس آئے ضرور ہیں، رتبہ میں محمد سے کم ہے، اور میرا وجدان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے 1,24,000 انبیاء کرام جب معراج میں منتظر کھڑے تھے، صفے باندھ کر کھڑے تھے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ اللہ حکم دیتے آدم سب سے پہلے آیا ہے، امامت تو کرے گا۔ نوح سے کہا جاتا تو نے 900 سال تبلیغ کی ہے، امامت تم کرو گے۔ یوسف سے کہا جاتا حسن تمہیں ملا ہے، امامت تم کرو گے۔ یعقوب سے کہا جاتا تو بیٹے کی یاد میں روتا رہا ہے، امامت تم کرو گے۔ موسیٰ سے کہا جاتا کلام کی طاقت تمہیں ملی، عیسیٰ سے کہا جاتا روح پر قدرت تمہیں ملی، ابراہیم سے کہا جاتا خلیل تم ہو، اسماعیل سے کہا جاتا ذبیح تم ہو، لیکن میں قربان اپنے رب کے حکمت و تدبر پر، منتظر زمانہ انبیاء منتظر ہیں، صفے باندھ کر کھڑے ہیں، مصلی امامت پہ آنے والے امام کا انتظار ہے۔ آگے بڑھنے کی کسی کے اندر جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے او نبیو ذرا ٹھہرو، دلہا بن کر تمہارا امام محمد مصطفیٰ چلا آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام بچپن میں آئے تو والد نہیں تھے، 6 سال کے ہوئے تھے، والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کے ہوئے دادا کا انتقال ہو گیا، 12-14 سال کے ہوئے چچا کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، اس کے بعد حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، قاسم طاہر طیب پیدا ہوئے، اس کے بعد حضور کی 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی، اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، اس کے بعد آپ مکہ کی گلیوں میں گئے، طائف کی گلیوں میں گئے، 46 سال کی عمر میں آپ کو مکہ کی گلیوں میں، طائف کی گلیوں میں، اس کے بعد 46 سال کی عمر میں آپ کو مکہ کی گلیوں میں دھکا دے کر نکالا گیا، 47 سال کی عمر میں آپ دار ارقم میں پہنچے، تبلیغ ہونے لگی، فاروق اعظم حضور علیہ السلام کے قریب آنے لگے، آہستہ آہستہ اسلام پھیلنے لگا، اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر میرے حبیب تو مکہ کو چھوڑ دے، مدینہ چلا جا۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ اب یہاں پر دیکھتے چلے جائیں، جب ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کا ایک ساتھی بنتا ہے، جس طریقے سے معراج کی رات آپ کا ایک ساتھی بنا، معراج کی رات بھی ایک نبی کا رفیق بنا، ہجرت کی رات بھی ایک نبی کا رفیق بنا، معراج کی
کی رات وہ نبی کا رفیق تھا جسے جبریل امی کہتے ہیں. ہجرت کی رات وہ نبی کے رفیق بنے جسے آپ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں. معراج والے رفیق کو دیکھو, وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایک پر بھی اوپر کو اٹھتا ہوں تو اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی. اور اس رفیق کو دیکھو جو غار میں بھی ساتھ ہے, صبح بھی ساتھ ہے, شام بھی ساتھ ہے, ہر وقت ساتھ ہے. آپ اس کو یوں دیکھتے چلے جائیں اور مطالعہ کرتے چلے جائیں حضور علیہ السلام کی زندگی کو اور حضرت صدیق اکبر کی زندگی کو. آپ ان دونوں میں مطابقت پیدا کرتے چلے جائیں. حضور علیہ السلام کی عمر 63 برس, صدیق کی عمر 63 برس. پیارے آقا کی وفات پیر کے دن, صدیق کی وفات پیر کے دن. پیارے آقا کی وفات کے وقت سران عائشہ بیٹھی, صدیق کی وفات کے وقت سران عائشہ بیٹھی. پیارے آقا نے فرمایا کہ ایک مسواک لائی جائے, صدیق نے بھی کہا کہ مسواک لائی جائے. پیارے آقا نے فرمایا مسواک سخت ہے, نرم کیا جائے. صدیق اکبر نے بھی کہا مسواک سخت ہے, نرم کیا جائے. پیارے آقا کے مسواک کو عائشہ نے چبایا, نرم کیا. صدیق اکبر کے مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا, نرم کیا. پیارے آقا کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا, صدیق اکبر کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا. پیارے آقا کو زہر گوشت میں دیا گیا, صدیق اکبر کو بھی زہر گوشت میں دیا گیا. پیارے آقا کے ساتھ جو ساتھی تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گئے. صدیق اکبر کے ساتھ جو ساتھی تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گئے. پیارے آقا کے نواسے کو شہید کیا گیا, صدیق کے نواسے کو شہید کیا گیا. پیارے آقا کے نواسے کو خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا, صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا. پیارے آقا کے نواسے کا سر کاٹا گیا, صدیق کے نواسے کا سر کاٹا گیا. پیارے آقا کے اوپر جو چادر آئی وہی چادر صدیق پر آئی, جو چارپائی آقا کے لیے آئی وہی چارپائی صدیق کے لیے آئی, جو چادر آقا کے اوپر آئی وہی چادر صدیق کے اوپر آئی. ارے جہاں آقا کا مزار بنا وہاں صدیق کا مزار بنا. وہ پیغمبر تو نہ تھا, پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. تڑپتے تھے فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر, وہ اس مقصد کا محراب اور منبر جیسا لگتا تھا. وہ چلتا تھا تو ہر ایک شے مہک اٹھتی تھی میلوں تک. وہ انسان تھا مگر خوشبو کے پیکر جیسا لگتا تھا. حضور علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر اپنی بیٹی اسما کو کہہ کے جاتے ہیں کہ بیٹی اسما غار میں جانا ہے, کھانا لے کے جانا ہے. اسما 8 سال کی معصوم بچی, اولاد والوں بچیوں والوں 8 سال کی معصوم بچی اسما کھانا لیتی ہے اور کھانا کوئی مرغ کی غذائیں نہیں, ستو جو کی روٹی ہے, اسے لے کے جانا ہے, چھپا کے لے کے جانا ہے. اسما نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا, اسے پھاڑا, 2 حصوں میں کیا. آدھا حصہ اپنے سر پہ رکھا, آدھے حصے میں کھانا لپیٹی. ابھی تیاری کر رہی ہے کہ دروازے پہ دستک ہوا. ابو جہل آیا پوچھنے کے لیے کہ صدیق کا پتہ چل جائے گا تو نبوت کا پتہ چل جائے گا. ابو جہل کہتا ہے اسما بیٹا تجھے پتا ہے تیرا بابا کہاں ہے؟ اسما کہتی ہاں پتا ہے. کہتا ہے بتا. اسما کہتی نہیں بتاتی. پھر کہتا بتا. پھر کہتی حضرت اسما نہیں بتاتی. پھر تیسری مرتبہ پوچھتا ہے ارے بتا. حضرت اسما کہتی ہے نہیں بتاتی. لوگوں حضرت اسما کو زور سے تماچا مارا. حضرت اسما نیچے گری, پتھر لگا, خون آیا. صدیق میں ساری کائنات کی وفاؤں کو تیری وفا پہ قربان کر دوں. صدیق میں ساری کائنات کی اداؤں کو تیری ادا پہ قربان کر دوں. صدیق میں ساری کائنات کی یاریوں کو تیری یاروں پہ قربان کر دوں. صدیق یہ نہیں پوچھتے, لوگوں یہ نہیں پوچھتے. حالانکہ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ جب نیچے اسما گری تو نیچے نوکدار پتھر تھا, اس پتھر پہ کنپٹی لگی, پیشانی لگی, خون آیا, چہرے سے خون بہ رہا ہے, منہ سے خون بہ رہا ہے. حضرت اسما اندر جاتی ہیں, مرم پٹی کرتی ہے, غار میں چلی جاتی ہے. حضرت صدیق اکبر دیکھ کے کہتے ہیں اسما بیٹا یہ کیسے ہوا؟ حضرت اسما کہتی ہے بابا راستے میں مشرکین مکہ کا سردار ملا تھا, وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا تیرا بابا کہاں ہے؟ میں
कहने का नहीं बताऊंगी। बाबा उसने मुझे मारा, मैं नीचे गिरी, पत्थर लगा, खून आया। सिद्दीक मैं सारी कायनात की यारियों को, सारी कायनात की अदाओं को, सारी कायनात की हसीनाओं को तेरी यारों पे, दोस्तियों पे कुर्बान करता हूँ। सिद्दीक अकबर ये नहीं पूछते, लोगों ये नहीं पूछते कि बेटी तुझे तकलीफ तो नहीं हुई। सिद्दीक अकबर ये नहीं पूछते बेटा तुझे दर्द ज्यादा तो नहीं हुआ। सिद्दीक अकबर कहते हैं बेटा ये बता, उसने जो तुझे मारा तूने ये जुमला मेरे अलावा किसी और को बताया तो नहीं, बताया तो नहीं। सुनो दर्द रखने वालों, 8 साल मासूम बच्ची का जवाब। हजरत अस्मा कहती है कि बाबा बाबा अगर मैं बता देती फिर मुझे सिद्दीक की बेटी कौन कहता। वो पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। वो दरिया था मगर गहरे समुंदर जैसा लगता था। तड़पते थे फरिश्ते जिनको छूने के लिए अक्सर, वो उस मकसद का मेहराब और मिंबर जैसा लगता था। वो चलता था तो हर एक शय महक उठती थी मीलों तक। वो इंसान था मगर खुशबू के पैकर जैसा लगता था। अगर कोई ऐसा जुमला मेरी जुबान से निकला जो दीन और इस्लाम से हटकर हो तो मैं रब से माफी का तलबगार हूँ। और अगर कोई ऐसा जुमला मेरी जुबान से निकला जो आप में से किसी पर सख्त गुजरा हो तो आपसे माफी का तलबगार हूँ। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, फिर मिलेंगे। अब जो चाहे पाले रोशनी, मैंने तो दिया जला के सरेआम रख दिया। मेरे हाथ में आलम हक है, मेरे जहन में उजाला। मुझे कौन दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम। मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब हो जा। शराब अश्क नहीं बदली पर जाम बदलते रहते हैं। हक का आलम लहराता है, हाथ बदलते रहते हैं। हालात से टकराना हक वालों की आदत है। हालात की तू तकलीद न कर, हालात बदलते रहते हैं। कल तक जो था सौज़े जिगर वो दर्द जिगर तो आज भी है काम वही, पैगाम वही, सिर्फ नाम। ये बेजान चीजें, ये फीकी नुमाइश, ये फूल और कलियां, ये सारी हटा दो। जहां से गुजरना है इन महवरों को वहां मेरे सीने की धड़कन बिछा दो। वमा अलैना इल्लल बलाग।